بریگیڈیئر امتیاز بلا کبھی بریگیڈیئر صاحب کے توتی بولتے تھے. اوہ وہ کسی سٹور پہ لڑکیوں نے کیا کیا دیکھا نا, وہ کس طرح اس بچے کو مار رہی ہے. وہ غریب بات, کوئی چھڑا نہیں سکتے, سامنے دیکھے چھڑا نہیں کو رہا کہ یہ لڑکیاں ہیں, عورتیں ہیں, وکیل کی بیٹیاں, فلانے کی جج صاحب کی بیٹیاں, وکیل اور ججی لے کے بیٹھ گئے ملک کو. اس پہ جج صاحب نے کمیشن بنایا ہوا ہے, ایک کمیشن بنا, اس کمیشن پہ ایک ایسی عورت بٹھائی ہے, ایسی عورت بٹھائی ہے جو میرے خیال پاکستان کی سب سے زیادہ بدتمیز عورت ہے. کہتے بات کوئی بات نہ کرے, گرفتار ہو جائیں گے, کرو مجھے گرفتار, کر لو مجھے گرفتار, میں نہیں چھوڑوں گا تم لوگوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. میرے بزرگوں, برخورداروں, مستورات, حقیقت یہ ہے کہ ہم بڑے تھوڑے سے وقت کے لیے ہیں یہاں پہ, یہ حقیقت ہے. اور کس دن کس کی واپسی ہو جائے کوئی پتہ نہیں. قبرستان میں جا کے اگر دیکھیں نا تو ہر لیول کی قبر ہوتی ہے, 100 سال والے کی بھی, 1 دن والے کی بھی, 12 سال والے کی بھی, 14 سال والے کی, 30 سال والے کی, جوان کی بھی, بوڑھے کی بھی واپسی ہونے والی ہے. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے کہ ہمیں بس ہم جانے والے ہیں, یہ حقیقت ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ فمن زحزح عن النار, قرآن میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ہمارا جو دماغی فطور ہوتا ہے نا اس کو ٹھیک کیا ہے. کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم ایک کسی کو تم کہتے ہو کامیاب کہ جی وہ بڑا کامیاب, کیا کمال ہے, کیا بات ہے کہ جی وہ صدر پاکستان بن گئے, وزیر اعظم بن گئے, مال میں بے پناہ ہو گئے, کامیاب ہو گئے, اس کو کہہ رہے کہ کامیاب ہو گئے. ہماری نظر میں کامیابی کا معیار ذرا بالکل مختلف ہے. ہم کامیاب ان لوگوں کو سمجھتے ہیں جو یہ حکومتوں میں آگے چلے گئے یا مال میں آگے چلے گئے, دنیا میں آگے چلے گئے. ہمیں دیکھا کمالا پتہ نہیں کی ہر ایک کی عمل اندر نیک ایسا کہ جو اللہ تعالیٰ ہوتے مہربانیاں کری جا رہے. کیونکہ ہمارا مہربانی کا معیار کیا ہے, مال یا حکومت, پتہ نہیں کیا. اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سارا فتو صاف کر دیا. فمن زحزح عن النار, جو جہنم سے بچ جائے گا, وادخل الجنۃ فقد فاز, اور جنت میں داخل ہو جائے گا, صرف یہ کامیاب ہے بس. اب فوراً اس کے بعد انسان کے ذہن میں آتا ہے نا کہ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے, دنیا میں پھر کیا ہے. تو ساتھ ہی اللہ نے آیت اگلی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, اور رہی دنیا کی زندگی الا متاع الغرور, تو یہ سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں. یہ ہے بنانے والے کا فیصلہ. اب یہ عجیب بات ہے کہ بنانے والا کسی چیز کو کہہ رہا ہے یہ دھوکہ ہے, خریدنے والا کہہ رہا نہیں, آپ کو کیا پتا ہے. یعنی دنیا کا دستور ہے کہ کوئی بھی آدمی, کوئی بھی انسان جو مینوفیکچر ہوتا ہے وہ کہے جی میری چیز اصل نہیں ہے. ایک گاڑی میری کھڑی ہے نا, میں کہوں یار یہ گاڑی کا کھوکھا ہی ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, نہ انجن ہے نہ بریک ہے, بس اوپر ہی کھوکھا ہے. میری گاڑی ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ چلتی نہیں ہے, میں ادھر ہی کھڑی ہے, بس اندر ہے کچھ نہیں. تو آپ کہیں یار یہ گاڑی مجھے بیچ دو, یہ گاڑی کی قیمت آج کل 1 کروڑ روپے ہے, آپ 1 کروڑ روپے مجھے دے دو. میں کہہ رہا نہیں میری یہ تمہیں, وہ کہتے نہیں چھوڑے, آپ کو کیا پتا ہے.
اصل نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ مال، یہ چیزیں، یہ عہدے، یہ دھوکہ ہے. یہ کہہ رہے نہیں. اور روزانہ کوئی نہ کوئی بات سامنے آتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی مثال سامنے آتی رہتی ہے، مگر ایسی پتہ نہیں کیا اندر بھرا ہوا ہے کہ سمجھ نہیں آتی. وہ کل پرسوں سے میں سوشل میڈیا پہ ایک قصہ پڑھ رہا ہوں، بریگیڈیئر امتیاز بلّہ کہ کبھی بریگیڈیئر صاحب کے توتی بولتے تھے، اوہ کیا اس کے ششکے تھے، کیا اس کی باتیں تھیں. ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی رہا، حکومتوں میں بنانے میں گرانے میں بڑا ہاتھ تھا. جس طرح زرداری صاحب کہہ رہے تھے، کل پرسوں کہہ رہے تھے ہمیں سائیں حکومت گرانا بھی آتا ہے، ہمیں بنانا بھی آتا ہے. اللہ اکبر، کیا بول ہے یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے. ہمیں بنانا بھی آتا ہے، ہمیں گرانا بھی آتا ہے. یہ جب آدمی کے پاس طاقت آ جاتی نا، پھر وہ کہتا ہے میں کر سکتا ہوں، بس کچھ نہیں، باقی کون ہے، میں ہوں. اور فرعون دیکھو نا، فرعون جیسا آدمی جس نے یہ کہہ دیا تھا کہ انا ربکم الاعلی. حالانکہ بندہ اس سے پوچھے، فرعون صاحب یار تم پیدا ہوئے ہو، تم باتھ روم جاتے ہو، تم کھانا کھاتے ہو، تم بیماری، تکلیف، پیٹ میں درد، تم کہتے میں رب ہوں. کیا تیری مت ماری. یعنی یہ اقتدار، طاقت کیا چیز ہوتی ہے کہ آدمی وہ اسے کہتے ہیں فرعون کو ایک بندے کا نام نہیں ہے، فرعون پوری قوم تھی، سارے فرعون ہوتے تھے. وہ یہ بڑا فرعون، چھوٹا فرعون ایک اس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جی ارائین ہے، سارے ارائین. یہ صاحب جو ہیں، اب کبھی ان کے اتنا مال اس نے بنایا، اتنا مال بنایا، اتنا مال جس کی کوئی حد نہیں. اور کل سوشل میڈیا پہ ایک تصویر آئی کہ اس کو پولیس پکڑنے آئی ہے کہ یہ گھر جس میں آپ رہتے ہیں کرائے کا 5-7 پر لے کر 10 مرلے گھر، آپ نکلے یہاں سے. بیٹا کہہ رہا ہے کہ اس کو نکال دو. اس آدمی بیٹا پولیس لے کے آیا ہے، وہ بوڑھا آدمی بالکل لاغر ختم، اس کو پولیس کہہ رہی ہے نکلو. وہ کہہ رہے نہیں مجھے نہ نکال دو. بیٹا کہہ رہا ہے آپ اسے پکڑ کے نکالتے کیوں نہیں؟ امتیاز باللہ. کیا اس کے کبھی آپ لوگوں کو چھوٹے ہیں 80s میں وہ کنگ تھا، کنگ، اور آج اس کو بیٹے نے گھر سے نکال دیا. جو ساری دولت تھی بچوں نے اپنے نام کر لی. بچوں کے لیے کما رہا ہوں، بچوں کی روزی، میرے بچوں کی روزی، بچوں کے لیے جائز ناجائز خرچ کری جا رہی. دیکھیں اس میں امتیاز باللہ لکھ کے دیکھیں سوشل میڈیا پہ. اوئے ہوئے. لیکن پھر بھی کوئی اس سے کوئی بھی سبق نہیں لے گا، پھر وہی کرے گا. اتنا بڑا دھوکہ کہ اتنا بڑا آدمی اس طرح ذلیل ہو رہا. یہ اللہ کا سسٹم. اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر میری نافرمانی کی زندگی گزارو گے تو یاد رکھنا اس دنیا میں تمہیں دکھا دوں گا، اس دنیا میں تمہیں ذلیل کر کے بھیجوں گا یہاں سے. یاد رکھنا. اور کتنی دیر لگی ہے؟ چٹکی بجی، کچھ بھی نہیں. 40-45 سال چٹکی مقدم رہتے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دھوکے کا سامان ہے. میں بنانے والا یہ کہہ رہا ہوں یہ دھوکہ ہے، اس کے چکر میں نہ پڑنا. اس کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز کام نہ کرنا، دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے اپنی طاقت نہ دکھانا کہ دیکھ لیں گے. میرے دوستو یہ بڑی شدید ضرورت ہے اس بات کی، شدید ضرورت کہ اپنے اوپر اور اپنی فیملی پہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ کام کرو، چھوڑو باقی دھوکوں میں نہ پڑو. جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچانا کیا ہوتا ہے؟ ورنہ
ورنہ یاد رکھنا، اب یہ تو سوشل میڈیا نے تو کام آسان کر دیا، ساری بات سامنے آ جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی وہ کیا کر رہی ہیں اولادیں، دیکھتے ہیں وہ کسی سٹور پہ لڑکیوں نے کیا کیا، دیکھیں نا، دیکھیں یہ کون ہے لڑکیاں، یہ ادھر کی رہنے والی ہیں، مسلمانوں کی اولاد ہیں، لیکن چونکہ اس نے کسی نے کہا کہ کسی وکیل صاحب کی بچی ہیں یا کیا ہے، جو بھی جس کی بھی بچی، جس کی بھی ہماری ہی بچی ہیں، کس کی کہیں ہماری ہے یہ بچیاں، ہماری بچیاں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ان کے اندر انسانیت ختم ہو گئی، ورنہ عورت لڑکی تو یہ تو ایک حیا کا سمبل ہوا کرتی تھی، وہ نہ لڑکیاں لگتی ہیں نہ لڑکے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں، وہ کیا بن گئی، وہ کس طرح اس بچے کو مار رہی ہے، وہ غریب بات، کوئی چھڑانے سامنے دیکھے چھڑانے کو رہا کہ یہ لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، کیونکہ اگر ان کو ہاتھ لگایا تو یہ پرچہ ہو جائے گا۔ اب عورت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہو گے، عورت ہے تو مطلب بندے کے منہ سے بیڑے مارتی رہے گی عورت، کیونکہ عورت اس کو کچھ نہیں کہنا۔ جب تربیت نہیں ہوگی میرے دوستوں تو اس طرح ہوگا۔ اب اگر حکومت ان لڑکیوں کو گرفتار نہیں کرتی، اگر ان پہ ہاتھ نہیں، اور میں تو حیران ہوا سن کہ پرچہ بھی تھوڑا بچے پہ پرچہ ہو گیا، کمال ہے، واہ جی واہ، آپ سلام ہے آئی جی صاحب، آپ کو بھی آفرین ہے، آپ کو آفرین آئی جی صاحب، عثمان انور راجہ صاحب، کیا ہے نام، سبحان اللہ، یعنی اس بچے پہ پرچہ کر دیا، یعنی ویڈیو دیکھو، ان کی ماں کا مارنا دیکھو، اس کا پرچہ دیکھو، کمال ہوئی۔ کوئی خدا کا خوف کرو، اللہ نے سیٹیں دے دی ہیں تو عقل کرو، کوئی عقل کرو۔ ان کو میں گزارش کر رہا ہوں حکومت سے کہ ان کو گرفتار کرو، ان لڑکیوں کو فوراً، یہ اس انصاف کا تقاضا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چور کا ہاتھ کٹ رہا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے امتی کا ہاتھ کٹ گیا میں نہ رو، تو لوگوں نے کہا جی آپ معاف کر دیں، چھوڑ دیں، رہا کر دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، دیکھو غور سے سن لو یہ بات، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کے معاملے میں کیسے دخل دے دوں، اگر میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا، وکیل کی بیٹیاں، فلانے کی جج صاحب کی بیٹیاں، وکیل اور جج ہی لے کے بیٹھ گئے ملک کو، جج صاحب، جسٹس جناب جسٹس، 128ویں نمبر پہ ملک ہے وہ جسٹس جناب جسٹس بنے ہوئے، ہر کام میں دخل اندازی کر رہے۔ بھئی ججوں کا کیا کام ہے ہوٹلوں سے، کہ ہوٹلوں کو دیکھ رہے کہ ہوٹلیں کیوں بن رہے، ہوٹلیں بند ہیں، آپ کا کیا کام ہے؟ اس پہ جج صاحب نے کمیشن بنایا ہوا ہے، ایک کمیشن بنا، اس کمیشن پہ ایک ایسی عورت بٹھائی ہے جو میرے خیال پاکستان کی سب سے زیادہ بدتمیز عورت ہے۔ وہ میرا ایک جاننے والا اس نے کہا میں اپنا فورن پاسپورٹ لے کے، میں فورنر ہوں، یو کے کا میرا پاسپورٹ لے کے گیا ان کے پاس کہ میڈم میں فورنر تھا، میں تو اوورسیز پاکستانی ہوں، میں یہ پاسپورٹ آپ کو دکھانے آیا ہوں کہ میں وہاں سے آیا تھا اپنے ملک میں کام کرنے کے لیے، یہاں لوگ پولیس روز تنگ کرتی، رات کو 11 بجتے ہیں تو پولیس آگے کبھی چھاپے مار رہی ہے، کبھی جرمانے کر رہے ہیں، اتنے پیسے کماتے نہیں، جتنے پیسوں سے بنایا تھا اس سے آدھے میں اب نہیں بک رہا، کیونکہ اب ہم تباہ ہو گئے ہیں باہر سے آئے تھے کام کرنے کے لیے۔ تو عورت نے پتا کیا کہا، اس کی یہ بات سن کے کہا اچھا تم اپنا اوورسیز پاکستانی کا پاسپورٹ دکھا مجھے ڈھونس دیتے ہو، گیٹ آؤٹ۔ اس نے کہا ماموں، اس نے کہا گیٹ آؤٹ، میں نے کہا جی میری بات تو سن، انہوں نے کہا گیٹ آؤٹ، پولیس کو نکالو اس کو باہر۔ یہ بیٹھے ہیں لوگ یہاں ہمارے خون چوس کے ہمارے پیسوں پہ جو پل رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، کیونکہ تربیت کوئی نہیں،
کہتے بات کوئی بات نہ کرے، گرفتار ہو جائیں گے، کرو مجھے گرفتار، کر لو مجھے گرفتار، میں نہیں چھوڑوں گا تم لوگوں کو، مجھے کرنا گرفتار سارے، میں بیان دے رہا ہوں، کرنا مجھے گرفتار جج صاحب۔ ظلم معاشرہ، یاد رکھو معاشرے بھوک سے چل جاتے ہیں، بھوک سے معاشرے چل جاتے ہیں خدا کی قسم، لیکن نا انصافی سے نہیں چلتے۔ یاد رکھو نا انصافی ملکوں کو ختم کر دیتی ہے، بھوک نہیں ختم کرتی، معیشت ختم نہیں کرتی، انصاف ختم کرتا ہے۔ جب انصاف ختم ہو جائے گا کہ یہ جج صاحب کی بیٹی ہے، یہ وکیل صاحب کی بیٹی ہے، جو مرضی کر دے کوئی نہیں پوچھنے والا، یہ ختم ہو جائے گا ملک۔ یاد رکھنا، یہ چرچل نے اس وقت کہا تھا، کسی نے کہا جی ختم ہو جائے گا، انہوں نے کہا ملکوں میں انصاف ہو رہا ہے، اگر تو انصاف ہو رہا ہے تو یہ ملک ختم نہیں ہوگا، اگر انصاف نہیں ہو تو ختم ہو جائے گا۔ عدالتیں جا کے دیکھو بھری پڑی ہیں بے انصافیوں نا انصافیوں سے، لوگ چیخ رہے ہیں عدالتوں کے باہر، بد دعائیں دے رہے ہیں کہ میری زندگی ختم ہو گئی، مجھے 25 سال ہو گئے کیس آ کے یہاں کیس پہ، روز کیس پہ آ جاتے ہیں۔ میرا صبح محلے کا میرا نماز پڑھتا ہے میرے ساتھ، وہ کہتا ہے میں کراچی میرا کیس لگا ہوا ہے، ایویں خواہ مخواہ 12 سال ہو گئے مجھے، 15-20 دن کے بعد کراچی جانا پڑتا ہے، کراچی سے آ رہا ہوں، 12 سال ہو گئے چکر لگاتا ہے، مجھے کیس ہی ختم نہیں ہو رہا۔ یہ عدالتوں کا حال ہے۔ وہ جب تربیت نہیں ہوگی میرے دوستوں تو پھر ایسا ہوگا۔ جج اس کو بننا چاہیے جو تقوی والا ہے، یاد رکھو، جس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اس کو جج بننا چاہیے۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو آپ جج بننے کے اہل نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو جانتے نہیں، جج خوف کس بات کا، وہ اللہ پتہ نہیں اللہ ہے کون۔ ڈر تو صرف انسان کو اللہ کا ہو سکتا ہے، اور کسی کا ڈر نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب، میں اللہ کے سامنے جواب دے دوں۔ اگر اللہ کا خوف نہیں، پھر کیا کرو جو مرضی۔ خدا را اپنے آپ کو سمجھو، کلمہ ٹھیک کر لو اپنا، خدا کے لیے کلمہ ٹھیک کر لو۔ یہ دنیا یہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو، یہ چند لوگ ہیں جو آپ کو تباہ و برباد کر کے آپ کی ہڈیاں میں سے یہ پیسے نکال لیں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی کر لو، خدا کا واسطہ ہے۔ اگر اللہ کو راضی نہ کیا تو دنیا میں اسی طرح ذلیل ہوتے ہوتے مر جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ کسی 5 لوگوں سے میں نے کلمہ سنا، میں سناؤ کلمہ، خدا کی قسم 5 کے 5 نے غلط بتایا، 5 کے 5 نے کلمہ غلط بتایا۔ اور کلمہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ کلمے کے الفاظ ٹھیک کرنا یہ فرض ہے، فرض، یہ سنت نہیں ہے، یہ مستحب نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض ہے کہ کلمے کے الفاظ ٹھیک آتے ہوں، یہ فرض ہے۔ اب زیر زبر اوپر نیچے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کتنا فرق بتایا تھا میں نے، کتنا فرق پڑ جاتا ہے؟ میل، اتنے میل جانا ہے، میم یہ نام میل، اور اوپر کر دو اگر زبر تو میل، کتنا فرق پڑ گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ میرے ساتھ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دونوں پہ پیش ہے۔ 99% لوگ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ختم۔ اور یہ غلط ہے۔ جس کا کلمہ ٹھیک نہیں اس کی زندگی ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ کلمے کا تقاضا ہے، یہ سیکھو خدا کے لیے، یہ کلمہ سیکھو اور سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ یہ سکھانے کی چیز تھی، بچوں کو بٹھا کے سب کو کلمہ سکھایا کرو روز، اور ان کو کلمے کا ایمان سکھاؤ کہ کلمے کا ایمان کیا ہوتا ہے۔
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ کلمے کا ایمان ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پہ اور فرشتوں پہ. فرشتوں پہ میں ایمان، اللہ پہ ایمان لایا، فرشتوں پہ بھی. یہ فرشتے بیٹھے لکھ رہے ہیں، میرے منہ کے اوپر فرشتہ ہے، میری آنکھوں پہ فرشتہ ہے. اگر یہ فرشتہ منہ سے ہٹ جائے تو ساری مخلوق اندر چلی جائے منہ کے. یہ کوئی بیٹھا ہے جس نے روکا ہوا ہے، یہ نظام ہے ایک، فرشتوں کا ایک نظام ہے. میں ایمان پایا اس پہ کہ فرشتوں کا ایک نظام ہے جو میرے ساتھ چل رہا ہے، جو میری برائی اور نیکی کو لکھ رہا ہے. یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. اگر مجھے کوئی کہے کہ بٹ صاحب یہ دھیان سے ذرا بات کرنا، باہر 2 بندے ISI والے آئے ہوئے ہیں آپ کا بیان نوٹ کرنے کے لیے، ایک بندہ کان میں آ کے کہے کہ سر آپ کا بیان ISI والے باہر بیٹھے نوٹ کر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے کیسا کروں گا بیان؟ کوئی احتیاط کروں گا کہ نہیں کروں گا کہ لکھنے والے آ گئے؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اگر یہ پتا ہو کہ یہ لکھنے والے بیٹھے ہیں، جو میں کر رہا ہوں وہ لکھ رہے ہیں، اللہ کی ISI بیٹھی ہے ادھر، تو کیا خیال ہے؟ اگر یقین ہو تو کیا کرے گا؟ پھر غلط فیصلہ کرے گا سیٹ پہ بیٹھ کے؟ پھر دھوکہ دے گا کسی کو کہ وہ تو لکھا جا رہا ہے، وہ تو لکھ رہے ہیں، ISI والے بیٹھے ہیں، آسمانی ISI. یہ جب یقین کمزور ہوگا تو گڑبڑ کرو گے میرے دوست. اس لیے یہ اپنے بچوں سے سنو، یہ سناؤ. کتنے بچوں کو یہ تھا سکھانے کی گھر میں چیز. ایچسن میں کسی طرح کے اندر دعا کرو میرا پتر ایچسن داخل ہو جائے. ایک عورت مجھے کہتی ہے کہ حضرت بس دعا کر دے میرا بیٹا ایچسن میں داخل ہو جائے، میری دنیا کی سب سے بڑی خواہش ہے بچہ. میں کہا بیٹا جن کے بچے ایشن میں پڑھے ہیں ان سے تو پہلے مل لو، انہوں نے کیا کر لیا جو ایشن میں پڑھے ہیں، اور ان کو ایمان سکھاؤ، ان کو بتاؤ کہ تیرا پالنے والا اللہ ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لایا ساری کتابوں پہ، ورسلہ، سارے رسولوں پہ ہمارا ایمان ہے. سب رسول حق ہیں، میں سب پہ ایمان لایا. ہم کسی رسول کا انکار نہیں کرتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے. اور ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جو میرے قسمت میں لکھا ہے مجھے مل جائے گا، اور عنقریب مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کے جواب دینا ہے. یہ ایمان بیٹھ کے اپنے بچوں کو رات کو بٹھا کے ہفتے میں 2-3 دفعہ سنا کرو بچوں سے خدا کے لیے. یہ ہیں سکھانے کی چیزیں. اور عقیدہ تو ٹھیک ہو پہلے. اگر یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو جو مرضی عمل کرو گے وہ ضائع. کیونکہ دنیا میں نیک عمل تو بہت لوگ کر رہے ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ نہیں کر رہے نیک عمل، لیکن ان کی قیمت کیوں نہیں لگے گی؟ کہ پہلا نمبر ہی غلط تھا، عقیدہ ہی نہیں تھا، اللہ پہ ایمان نہیں تھا، فرشتوں پہ ایمان نہیں تھا، رسولوں پہ ایمان نہیں تھا. یہ یہودی کیا کہتے ہیں؟ بس موسیٰ علیہ السلام ہے نبی، بس جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اس کے بعد کوئی نہیں، پہلے یہی ہے. تو اس بنیاد پہ یہودی بن گئے. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اس بنیاد پہ عیسائی بن گئے. ورنہ عیسائی بھی اللہ کو مانتے کہ اللہ ہے کوئی. یہودی تو خود خدا کو مانتے ہیں، لیکن رسولوں پہ ایمان نہیں، کہ اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں لائے، تو لہذا کیا ہو گیا؟ تو کتنا ضروری ہے ایمان ٹھیک کرنا. اور یہ ٹھیک کرو، چھوڑو باقی سب چیزوں کو. خدا کی قسم یہ ظالم ہے، ورنہ یہ اللہ ظالموں کے حوالے کرے گا. یاد رکھنا، ظالم جج بیٹھیں گے، ظالم حکمران آئیں گے، ظالم لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے. ایسا بیروکریٹ سے واسطہ پڑے گا کہ چیخیں نکلوا دے گا وہ. ابھی مجھے کراچی سے ابھی مجھے فون آیا، یقین کرو ابھی مجھے فون آیا کہ بھائی جان وہ ایک بیروکریٹ ہیں بڑے،
حالانکہ عدالت نے فیصلہ بھی دے دیا ہے، وہ کہتے ہیں جاؤ جو کرنا کر لو، نہیں کرتا تمہارا نہیں کام کرنا، میرے پیسے سارے پیسے کھا کے بیٹھے نہیں کچھ کر رہے، جاؤ. پھر یہ ہوگا. اللہ کو راضی کر لو میرے دوستو، اللہ کے ہاتھ میں سارا مسئلہ ہے. اللہ کو راضی کر کے اللہ کو اپنے ساتھ لے لو، اللہ ساری مخلوق کو تمہارے تابع کر دے گا. حدیث پاک میں آتا ہے، سن لو، حدیث میں آتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے. غور سے سن لو یہ حدیث. اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ ان سارے ناراض لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے. اور جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، جو لوگوں کو، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور وہ جو سارے لوگ جن کو اس نے راضی کیا تھا اللہ ان سب کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے. جاؤ، کیونکہ گیم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس نے اس کو راضی کر لیا وہ سارا نظام اس کا ٹھیک چل جائے گا. اللہ عدالتوں کے نظام بھی اس کے ٹھیک کر دے گا، اللہ حکومتوں کے بھی ٹھیک کر دے گا، اللہ بیروکریٹوں کے بھی، سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا. اور اگر اللہ کو ناراض کیا تو یاد رکھو اللہ ظالم لوگوں کے ہاتھ میں تمہارے نظام دے دے گا. حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گے، اور اللہ تم پہ ایسے ظالم بادشاہ مسلط کرے گا. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ تم پہ ایسے ظالم بادشاہ مسلط کرے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کریں اور تمہارے چھوٹوں پہ رحم نہ کریں. یہ ہوگا جو یہ ہو رہا ہے، جو یہ ہو رہا ہے. پیچھے بات کیا ہے؟ میں نافرمان ہوں، میں نافرمان. ساری گیم اٹھا کے دیکھو یار، جس نے کلمے کے الفاظ نہیں صحیح سیکھے یہ کیا مسلمان ہے بتاؤ؟ اس نے کیا سمجھا ہے کہ دین کو؟ اسے کیا وہ کہتا ہے میں مسلمان الحمدللہ مسلمان ہوں. کیا مسلمان ہوں؟ کیا ہوتا مسلمان؟ یہ مسلمان خالی نام کا نام ہے؟ خالی نام پہ تو فیصلہ نہیں ہونا میرے دوستو. ہر بول کی کوئی حقیقت ہوتی ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ کلمہ ہی نہیں آتا. جس کو کلمہ ہی نہیں آتا تو اگر سارا فیل ہو گیا، وہ تو سارے فیل ہو گئے. اور میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، آج یقین کرو، مجھے 30 سال ہو گئے لوگوں سے کلمہ سکھاتے سیکھتے. کل میں کسی جگہ بیان کر رہا تھا، وہ کوئی کسی کا والد کا انتقال ہو گیا 2-3 دن پہلے کی بات، وہاں سے بیان کر رہا تھا تو میں نے لوگ اور سارے ننی خان بیٹھے تھے وہاں، بڑے بڑے وزراء اور یہ اور وہ سارے بیٹھے تھے. میں نے ان کو کہا خدا کے لیے کلمہ سیکھ لو، اور یہ وزارتیں وزورتیں کام نہیں آئیں گی، یہ کلمہ سیکھ لو، کلمہ سیکھ لو. تو جب میں وہاں کلمے کی بات کر کے نکلا، لوگوں کو کلمہ سکھایا، سب سے بنیادی چیز یہ تو یہ نہیں آتا. تو میں باہر نکل کے جانے لگا تو ایک آدمی مجھے ملا کہ وہ 45-50 سال کا، وہ مجھے مل کے کہتا ہے بھائی جان السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اس نے کہا جی 15 سال پہلے آپ نے مجھے کلمہ سکھایا تھا، 15 سال پہلے آپ نے مجھے کلمہ سکھایا تھا، اور مجھے کلمے کے الفاظ نہیں آتے تھے، آپ نے سکھایا تھا، میں آپ کو روز کلمہ پڑھ کے آپ کو دعا دیتا ہوں. بھائی جان جو ایک دفعہ کلمہ ٹھیک پڑھتا ہے نا، اس سے ملتا کیا ہے بھلا بتاؤ؟ ایک دفعہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک دفعہ پڑھا تو کیا ملتا ہے پتہ؟ اگر 100 سال کا کافر اس کلمے کو پڑھے اس کے پڑھتے ہی اس کے 100 سال کے گناہ معاف. یہ ایسا ہو جائے گا جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے.
تو کسی نے سوال کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافر پڑھے تو مسلمان ہو جائے گا، اس سارے گناہ، تو مسلمان پڑھے تو کیا ملے گا؟ مسلمان پڑھے تو کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا جو ایک مسلمان جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اب کیا سمجھے کلمے کو؟ جو 100 دفعہ روزانہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو 100 دفعہ روزانہ پڑھے گا، کل جب وہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ آپ کیا سمجھ رہے کلمے کو سمجھ کیا رہے؟ کلمہ ٹھیک کرو خدا کے لیے، کلمے والی زندگی بناؤ، اور اپنے آپ کو بھی سکھ میں لے آؤ، اور اپنی فیملی کو بھی سکھ میں لے آؤ، اور ملک پہ بھی رحم کرو، ورنہ یاد رکھو پھر وہی ہوگا جو یہ ہو رہا ہے۔ سیکھیں کلمہ انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمارا کلمہ بھی ٹھیک کرا دے اور ہمیں کلمے والی زندگی بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا